السلام علیکم ناظرین. کہتے ہیں کہ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو کہ اپنی تاریخ کبھی نہیں بلاتی اور اپنی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے. آج میں جنوبی کوریا کے ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جو کہ ان کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جب کوریا جاپانی تسلط کے نیچے تھا اور جاپان نے اپنا تسلط اس پر قائم کیا ہوا تھا. تو یہاں پر جب انڈیپینڈنس یعنی آزادی کی تحریک شروع ہوئی، 1 مارچ 1919 کو یہ تحریک شروع ہوئی، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کیونکہ 1 مارچ 1919 کو یہ تحریک سول میں شروع ہوئی، اور سول سے یہ میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ دیگو شہر ہے. دیگو شہر میں یہ وہ سپاٹ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ یعنی طلباء جو ہیں وہ انہوں نے اس تحریک کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس تحریک کے جتنے بھی بانی تھے ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ وہ جگہ تھی جو کہ انہوں نے ایک سیکرٹ پیسج کے طور پہ یعنی ایک خفیہ رستے کے طور پہ استعمال کی، اور انہوں نے وہ تحریک پھر پھیلائی پورے صوبے میں، اور پھر مطلب سول سے لے کے بوسان تک پورا جو ایک ایریا تھا اس میں وہ لوگ پھیل گئے تھے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تاریخی طور پر یہ ان کی ایک خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس طلباء وغیرہ کی تصاویر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، تو ان سب نے اس میں حصہ لیا تھا. اور جیسا کہ آپ اس پیسج کو دیکھ سکتے ہیں تو اصل میں یہ اس حالت میں نہیں تھی، بلکہ یہاں پر پہلے درخت تھے اور جنگل سی ایک وہ تھی، اور یہاں پر جو ہے خفیہ رستہ انہوں نے استعمال کیا. لیکن چونکہ اب وہ جگہ نہیں ہے تو اس تحریک کی یاد میں انہوں نے یہاں پر اب پورا ایک یادگار سا بنایا ہوا ہے، اور یہ جو پورا ایک رستہ ہے یہ انہوں نے اس سیکرٹ پیسج جو خفیہ رستہ تھا تو اس کی یاد میں انہوں نے بنایا ہے. اور آپ دیوار پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار پہ جو ہیں نہ صرف ان کو خراج تحسین پیش کی گئی ہے بلکہ اس تحریک کے جو سرکردہ لوگ تھے طلباء جو تھے تو ان کے نام اور ان کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش وہ سب بھی یہاں پر درج ہے. چلیں اب اوپر برج کی طرف چلتے ہیں. اور یہ برج جو ہے یہ اصل میں ایک ٹورسٹ سپاٹ بھی ہے، یہ انہوں نے اسی لیے بنایا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر، یہ ابھی برج کے اوپر ہم نہیں گئے لیکن یہ سائٹ پہ یہ سارا منظر جو ہے یہ برج کے اوپر سے بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ برج جو ہے ٹورسٹس کے لیے ایک بہت اٹریکٹیو پوائنٹ ہے. آپ برج کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں کی لائٹنگ بہت خوبصورت ہے، اور یہ نیچے کا منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سارا ویو جو ہے تو ایک بہت کیا کہتے ہیں دلکش منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. یہ اب ہم جس رستے پر آ رہے ہیں تو یہ رستہ بھی بہت خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے. رات کی جو لائٹنگ یہاں پر کی گئی ہے تو یہاں پر بھی پکچر سپاٹس ہیں، یہ سارے ٹورسٹ جو ہیں یہاں پر وزٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک گھر ہے، اس کو غالباً ابھی میوزیم ٹائپ کا بنایا گیا ہے انہوں نے، اور ابھی تو خیر یہ بند ہے کووڈ کی وجہ سے. میرے خیال میں اس میں اندر داخل ہونا ممنوع ہے، لیکن باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو میری پشت پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ اصل میں یہاں پر جو پہلی مرتبہ عیسائی مشنری آئے تھے دیگو میں، تو یہاں سے پھر انہوں نے عیسائیت پھیلانا شروع کی. اور یہ جو گھر ہے یہ ان کا اصل میں گھر تھا جو عیسائی امریکہ سے آئے تھے یہاں پر. یہ 1910 کی یہ بات ہے. تو 1910 میں یہ لوگ آئے، اور دیکھیں اس میں یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اب تک ان کی ایک یادگار جو ہے وہ پریزرو رکھی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگرچہ ترقی یافتہ اقوام ہم ان کو آج کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ترقی یافتہ اقوام بھی اپنی جو ایک ریلیجیس ہسٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی انڈیپینڈنس کی ہسٹری ہے تو وہ بھی وہ لوگ مینٹین رکھ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے لیے بطور مسلمان کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی جو ہسٹری ہے وہ مینٹین رکھیں. یہ ایک اور اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک گھر ہے اور اس کو بھی میوزیم بنایا گیا ہے. یہ بھی ایک مشنری کا ہی گھر تھا. یہ اصل میں 2-3 مشنری جو تھے تو یہ ان کے گھر ہیں یہاں پر آس پاس. اور یہ چرچ جو ہیں اس شہر میں بلکہ اس پورے پروونس میں سب سے پہلا چرچ جو تھا وہ یہی تھا.
اور اس چرچ کو انہوں نے پراپر نہ صرف یہ کہ پریزرو رکھا ہے بلکہ اس کے لیے پراپر فنڈنگز بھی یہ لوگ الاٹ کرتے ہیں اس کی مینٹیننس کرنے کے لیے، اور ٹورسٹ ایکسپورٹ بھی اس کو بنایا گیا ہے، اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے یہاں پر کہ یہ پہلا وہ چرچ تھا جب مطلب جب کوریا ابھی آزاد نہیں ہوا تھا جاپان کے تسلط سے، تو تب یہ بنا تھا، اور ابھی تک یہ آپ اس کی عمارت کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بلند و بالا عمارت ہے، اور بالکل ایک پرانے طرز پہ بنا ہوا، جیسے ہیری پوٹر اگر کسی نے دیکھی ہو تو اس میں جس طرح کا منظر ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح نظر آتا ہے۔ اب ہم دوسری سائڈ سے جائیں گے، اور یہ اچھا یہ جو سیڑھی آپ کو نظر آ رہی ہے نیچے کی سائڈ پہ جاتے ہوئے، یہ اصل میں ایک ہل ہے، مطلب جہاں پر ہم کھڑے ہیں، جہاں سے ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ جہاں سے ہم جا رہے ہیں یہ ہل تھا، اور اس ہل پہ ایزی طریقے سے اوپر آنے کے لیے انہوں نے ایک سیڑھیاں سی بنائی ہوئی ہیں، تو اصل میں پورا اس کا منظر ہی بدل گیا ہے، نہیں تو پرانے طرز پہ اگر ہم اس کو دیکھتے تو یہ پھر کوئی اور منظر پیش کرتا، اور یہ دیوار پہ لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے پراپر ہسٹری مینٹین رکھی ہوئی ہے۔ اب ہم چرچ کی فرنٹ سائڈ سے میں آپ کو اس کی ایک منظر بس دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا آج کا ولاگ ختم کر لیتے ہیں۔ اور یہ آپ فرنٹ ویو سے چرچ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بلند و بالا عمارت انہوں نے تعمیر کی ہوئی ہے، اور نہ صرف تعمیر کی ہوئی ہے بلکہ پراپر اس کو وقف کیا گیا ہے۔ یہ 5 فلورز جو ہیں تو یہ زمین کے اوپر ہے، اور 2 فلورز جو ہیں وہ زمین کے نیچے ہیں، تو مطلب کل ملا کے یہ 7 فلورز پر مشتمل چرچ ہے۔ تو ہم آج کا ولاگ جو ہیں تو آج یہی پر ختم کرتے ہیں، دوبارہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ We are just passing by, like a river from the mountain, and never can water turn back to the town.